بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو پسند ہے تو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کو یاد تو آتی ہوگی، فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم نے ہر اس دل کو لہو لہان کر دیا جس میں انسانیت کی ہلکی سے بھی رمق موجود ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، فلسطین کا پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ میں اس پرچم کو دیکھتا ہوں اور دل کو رہ رہ کر کچھ کہانی یاد آ جاتی ہیں، اداسی اور کرم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، ہم بات کر رہے ہیں فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کے بارے میں۔ جب سلطنت عثمانیہ قائم تھی تو مسلمانوں کے پاس بیت المقدس تھا، ہنستا بستا شہر تھا جس میں مسلمان عزت اور آبرو سے جی رہے تھے۔ ان کے بچے بھی محفوظ تھے اور ان کے مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی سکون سے زندگی گزار رہی تھیں۔ پھر مسلمانوں نے برطانیوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے پاس جو بیت المقدس تھا وہ صہیونیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ باقی صرف ایک کہانی، درد اور دکھوں میں لپٹی کہانی۔ یہ کچھ زیادہ پرانے وقتوں کی بات بھی نہیں ہے محترم سامعین، یہ 10 جون 1916 کی بات ہے۔ اس روز شریف مکہ حسین بن علی اور برطانیہ کے لیفٹیننٹ کرنل ملک موبن نک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو الثورۃ العربیۃ الکبریٰ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ جب بغاوت کا فیصلہ ہو چکا اور اس کی جزیات طے ہو چکی تو اگلا مرحلہ اس عرب بغاوت اور مزاحمت کا پرچم تیار کرنا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بغاوت مسلمان کر رہے تھے لیکن اس بغاوت کا پرچم برطانوی سفارتکار تیار کر رہے تھے۔ یہ پرچم ایک برطانوی سفارتکار کرنل مارک سائکس نے تیار کیا۔ صہیونیوں کے بہت قریب تھا یہ بندہ، اور جس اعلان بلفور کے نتیجے میں اسرائیل قائل کیا گیا، اس اعلان کو حقیقت بنانے میں کرنل صاحب کا بہت بڑا اہم کردار بھی تھا۔ مارک سائکس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت کا جو پرچم تیار کیا اس میں 4 رنگ شامل تھے۔ اس میں سیاہ، سفید اور سبز، یعنی 3 رنگوں کی 3 افقی پٹیاں بھی تھیں، اور ایک تکون تھی جس کا رنگ رخ تھا۔ سیاہ رنگ عباسی سلطنت کی یادگار کے طور پر لیا گیا، سفید رنگ کو اموی سلطنت سے نسبت دی گئی اور سبز رنگ فاطمی خلافت کی یادگار کے طور پر رکھا گیا تھا۔ تکون کا سرخ رنگ ہاشمی خاندان یعنی اشراف مکہ کی نسبت سے لیا گیا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ رنگ شریف مکہ حسین بن علی کی ممکنہ سلطنت کے لیے ان کی خدمت کے اعتراف کے طور پر چنا گیا تھا۔ جوں جوں شریف مکہ اور مکہ بوبن معاہدے کی روشنی میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد وجود میں آنا تھی، پرچم بھی تیار ہو گیا اور بغاوت بھی شروع ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب یروشلم کا محاصرہ کر لیا گیا، عثمانی افواج لڑیں اور یروشلم کے اطراف میں شہید ہونے والے فوجیوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق تقریباً 25,000 تھی، لیکن یہ افواج بے بس ہو گئی۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، مگر ان میں سے 2 وجوہات بہت نمایاں تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب بغاوت تھی۔ ایک طرف برطانوی اور اس کی اتحادی افواج یروشلم پر حملہ آور تھی، دوسری جانب عرب بغاوت نے ترکوں کی سپلائی لائن کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ باہر کے دشمنوں سے تو شاید نمٹ لیتی، لیکن جب اپنے ہی اپنوں کے خلاف ہو گئے تو سلطنت عثمانیہ بھی بے بس ہو گئی۔ دوسری وجہ ہندوستان سے گئے فوجی تھے جو اتنی وافر تعداد میں تھے کہ اس نے اتحادی افواج کو افرادی قوت سے بے نیاز کر دیا تھا۔